بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم۔ میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ علیہ السلام کی امت میں بھیجا۔ تو میرے بھائیوں کہ جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے کتنی زیادہ کلمے کی دعوت کو دیا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین مسلمان ہوئے تو صحابہ کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کا جذبہ کیسا تھا۔ آج ہم ایک ایسے صحابی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کو آپ علیہ السلام سے کتنی زیادہ محبت تھی، اور وفات کے وقت آپ علیہ السلام نے ان کی قبر پر جا کر ان سے کیا دعا کی اور کس طریقے سے دعا کی، اور آپ علیہ السلام سے کتنی زیادہ محبت تھی، اور آپ علیہ السلام کا حکم دینا تھا اور اس صحابی نے حکم کو پورا کرنے کے لیے کتنی جلدی کی۔ آج ہم اسی ٹاپک پر اور اسی مسئلہ پہ بات کرنے والے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور ویڈیو میں آگے دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے اس صحابی نے کتنی محبت۔ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور بڑے سمجھدار اور نیک نوجوان تھے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے والد کی بدقسمتی کہ وہ اپنے باپ دادا کے مذہب پر قائم رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو نوجوان طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ ایک دن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی ان پر ایسا اثر ہوا کہ بے اختیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھوں کو چوم کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے جو حکم دیں گے میں فوراً اس پر عمل کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جذبہ دیکھ کر مسکرانے لگے اور ہنستے ہوئے فرمایا، جاؤ اپنے کافر باپ کو قتل کر دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ابھی آپ کے حکم پر عمل کرتا ہوں، یہ کہہ کر گھر کی طرف چلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، طلحہ واپس آؤ، مجھے اللہ نے خون کے رشتے کاٹنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ پہلا امتحان تھا جس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ وہ سخت بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے قابل نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال پوچھنے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اب یہ نہیں بچیں گے۔ واپس کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں سے فرمایا، طلحہ کے بچنے کی امید نہیں ہے، وہ فوت ہو جائیں تو مجھے فوراً خبر کرنا، میں خود نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ ادھر رات ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ پہنچا۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا، مجھے تم خود ہی جلدی دفن کر دینا تاکہ میں اپنے رب سے جلدی مل سکوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بلانا، ایسا نہ ہو راستے میں یہودی کوئی شرارت کرے یا کوئی جانور آپ کو تکلیف پہنچائے۔ ان کے کہنے کے مطابق گھر والوں نے انہیں رات ہی کو دفن کر دیا، اور صبح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ساتھ لے کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، طلحہ سے اسی طرح مل کے تو اس سے اور وہ تجھ سے ہنستے ہوئے ملے، یعنی اللہ خوش ہو کہ میرا پیارا بندہ آ گیا، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے کہ اپنے رب سے ملاقات ہو گئے۔ ساتھیو، آپ نے دیکھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی تکلیف بھی گوارا نہیں۔ اس کے بدلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا ان کے لیے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی نشانی ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے۔